السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم ابدا ابدا بالہدی ودین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والذاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، قادریم نہ رہے یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ معزز سامعین کرام، ہمارے مشفق و مہربان کرم فرما حضرت علامہ مولانا وثیق القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے امام صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی دعائیں چاہتا ہوں۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی رحمت، غم گسار امت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، گل باغ رسالت، شب اسرا کے دولہا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مراد المشتاقین، طٰہٰ و یاسین، جان عالمین، رحمت عالم و عالمیہ، مالک رقاب امم، جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی روح فدا، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر مطہر و مطہر بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا ماوانا و ملجانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلے پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں، نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لمع نور کا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔
اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ ایک بار باوز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھ کو آج، کل اور پرسوں آپ حضرات کے درمیان گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وقت میں جتنی گنجائش رہی انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کروں گا کہ آپ تک خاص باتیں پہنچا سکوں، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو ہو سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اہل بیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، یہ نبی کا خاندان، وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے تاریخ کی جبین پر ایک سنہری داستان لکھ دی۔ ایسے واقعہ، ایسی داستان ان سے واقع ہوتی ہے جو ایسی پاکیزہ ماؤں کے دودھ پیتے ہیں اور ایسے باپ کے پرورش میں ہوتے ہیں، تب جا کر کے زندگی کو، انسانیت کو سنوارنے والے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کوئی اچانک اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ سانحہ کربلا یہ وہ عظیم قربانی ہے جسے مشیت نے ترتیب دی ہے اور محبوبیت نے ترتیب دیا ہے، تب جا کے یہ داستان مکمل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے، اللہ کی رضا یہی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ناپاکی کو دور کر دے تم سے اے میرے اہل بیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اہل بیت تمہیں اللہ رب العزت خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو جسے اللہ پاک کرنا چاہے تو اب بتاؤ کون ہے جو ارادہ الہی کے آگے رکاوٹ بن سکے؟ آج انسان اگر کسی چیز کو کپڑے میں داغ لگ جائے تو بہترین طریقے سے دھل دے تو کپڑا پاک و صاف ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے۔ تو جسے اللہ رب العزت پاک کرے تو کون ہے جو کثافتوں کو ان کے گھر میں ڈالے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ رب العزت نے انہیں خوب پاک فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا۔ کسے بلایا؟ ارشاد فرمایا، علی آ جاؤ، فاطمہ آ جاؤ، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ۔ کسے بلایا؟ علی آ جاؤ۔ سرکار پہلے سے موجود، اپنی کالی کملی کو پھیلا دیا، اپنی چادر تطہیر کو پھیلا دیا۔ ارشاد فرمایا، علی آ جاؤ، فاطمہ آ جاؤ، حسن آ جاؤ۔ اچھا یہ بتاؤ، عرب کے دستور کے مطابق جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہوگا تو کیا کہہ کر بلایا ہوگا؟ یا عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے اے،
تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق جب بلایا ہوگا تو یہ کہا ہوگا یا علی آ جاؤ، یا فاطمہ آ جاؤ، یا حسن آ جاؤ، یا حسین آ جاؤ. تو پتہ چلا یا علی کہنا، یا حسن کہنا، یا حسین کہنا کسی دنیا دار کی سنت نہیں، رسول مختار کی سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. احمد مختار کی سنت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا نے ارشاد فرمایا یا علی آ جاؤ، اے علی آ جاؤ، اے فاطمہ آ جاؤ، اے حسن آ جاؤ، اے حسین آ جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہم کسی کی نقل نہیں کرتے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہیں. یا علی کہہ کر، یا حسن کہہ کر، یا فاطمہ کہہ کر، یا حسین کہہ کر، یہ الگ بات ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو آقا بن کر کے پکارا، ہم انہیں غلام بن کر کے پکارتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی چادر تطہیر کو پھیلا کر کے، اے علی اس میں آ جاؤ، اے فاطمہ آ جاؤ، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ. اور جب سب آ گئے تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، سبحان اللہ اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہے، سبحان اللہ. تو انہیں پاک کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيرًا، تو انہیں خوب خوب پاک کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور کریں، یہ وہ کالی کملی ہے، یہ وہ چادر تطہیر ہے جس کے سائے میں قیامت کے دن جب محشر کا میدان ہوگا، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اغواث اقطاب، اس وقت جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب دھوپ کی تپش ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، تو محبت کا دل یہ چاہے گا، عقیدت کا دل یہ چاہے گا کہ مجھے بھی اس چادر تطہیر کے سائے میں جگہ مل جائے. تو جب بڑے بڑے اغواث، بڑے بڑے اقطاب، نجبا، نقبا، بڑے بڑے اولیاء، صحابہ قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں تمنا کریں گے کاش اس چادر مبارک کا سایہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. علی و فاطمہ، حسن و حسین، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں دنیا ہی میں وہ چادر تطہیر کا سایہ مل گیا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، تو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر تطہیر کا سایہ جسے مل جائے تو پھر کون ہے جو اسے ذلت و رسوا کر سکے؟ تو پھر کون ہے کہ اسے شکست دے سکے؟ تو پھر کون ہے جو اسے ہرا سکے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے انہیں پاک کر دیا، اور اسی 5 کو پنج تنے پاک کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی و فاطمہ، حسن و حسین، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک پہچان اور کروائی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آیت کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربا کون ہے؟ آپ کے قرابت دار کون ہیں جو اجر رسالت کی بنیاد پر آپ مانگ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ قرابت دار کون ہیں، اس لیے کہ آپ کے یہاں تو نہ محمود کا پتہ چلتا ہے، نہ ایاز کا پتہ چلتا ہے، نہ امیر کا پتہ چلتا ہے، نہ غریب کا پتہ چلتا ہے، نہ کالے کا پتہ چلتا ہے، نہ گورے کا پتہ چلتا ہے. اس لیے کہ آپ کے یہاں جتنے صحابہ موجود ہیں سب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے سب سے زیادہ قریب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کریمانہ کیسا عظیم تھا عزیزان گرامی، کہ سب یہ سمجھ رہے تھے ہم آقا سے سب سے
سے زیادہ قریب ہیں، ہم آقا سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قرابت دار کون ہے؟ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان کروائی، علی و فاطمہ، حسن و حسین، سبحان اللہ، یہ میرے قرابت دار ہیں۔ ہمیں اجر رسالت پر کچھ نہیں چاہیے، میرے قرابت دار کی محبت چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو انہیں مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ اور دوسرے میرے اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان ایک قرآن پاک اور دوسرے میرے اہل بیت۔ آقائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، ایسے ساتھ ساتھ رہیں گے کہ یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر میں ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر میں ملاقات کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیں آپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا ساتھی دیا۔ قرآن ہے اور اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت بھی چلتے پھرتے قرآن ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت بھی چلتے پھرتے قرآن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھی عطا کیا دونوں کو، قرآن کا ساتھی اہل بیت کا ساتھی قرآن۔ عزیزان ملت اسلامی، اب دیکھو قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ رب کا فرمان موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اسے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پتہ یہ چلا قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اور اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری رسول اللہ نے لی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے۔ جب اس چادر تطہیر میں علی و فاطمہ، حسن و حسین آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ رہی تھی دور سے۔ آپ نے جب دیکھا کہ خصوصی کے ساتھ بلایا گیا ہے، مخصوص نام لے کر کے، تو آپ بھی آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ام سلمہ انت مکانک انت علی الخیر، تم بھلائی پر ہو، تم اپنی جگہ پر ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مکانک، تم اپنی جگہ پر ہو، تم بھلائی پر ہو، تم بھی میرے اہل بیت ہو، لیکن میں اسے پہچانوا رہا ہوں، میں ان کے چہروں کو پہچانوا رہا ہوں جو قیامت تک کام آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں انہیں پہچانوا رہا ہوں، میں ان کے چہرے پہچانوا رہا ہوں تاکہ لوگ جان جائیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ علی و فاطمہ، حسن و حسین، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نازل ہوا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن سنایا صحابہ کرام کو۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ آقا کی وفات کے بعد، آقا کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب اس کی رکھوالی کون کرے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہچان کروا رہے تھے، ان کا چہرہ پہچانوا رہے تھے کہ جب یہ قرآن موجود رہے گا، جب یہ خاموش قرآن رہے گا تو یہ چلتے پھرتے قرآن رہیں گے۔ اس لیے کہ جب قرآن رکھ کر کے لوگ قرآن کے اصول کے خلاف ورزی کریں گے تو کردار بن کر کے یہ میرے اہل بیت سامنے آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا جو فاسق و فاجر تھا، ظالم و جابر تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ امام عالی مقام نواسہ رسول اللہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب قرآن کے اصول کی خلاف ورزی ہونے لگی، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہونے لگی، تو کردار مصطفیٰ بن کر کے امام عالی مقام سامنے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی مقام علی جدہ والہ السلام وہ نواسہ رسول اللہ ہیں،
یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک ظالم و باطل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے۔ نواسۂ رسول اللہ کی وہ شان ہے، حضرت امام علی مقام کی وہ شان ہے کہ جب امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی بزرگ سے، کسی مسجد کے امام سے، کسی ولی سے، کسی عالم سے اسے تہنیک دی جاتی ہے، اور تہنیک میں لوگ شہد دیا کرتے ہیں۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ امام علی مقام کو جو تہنیک دی گئی تو کوئی عالم نے نہیں دیا، کوئی ولی نے نہیں دیا، بلکہ امام الانبیاء نے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا دیا؟ حضرت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نکالی اور اپنی زبان حضرت امام علی مقام کے منہ میں ڈالی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام آپ کے لعاب دہن آپ کی زبان کو چوس رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ مقام حضرت امام علی مقام کا ہے، اس لیے کہ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکال کر کے بہت سارے لوگوں کو دیا، لیکن زبان چسائی امام حسین کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امام حسن وہ ہیں جن کو امام حسین امام مانتے ہیں، اور امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے بابا وہ ہیں علی، کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی وہ ہیں جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ علی کی شان وہ ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تک علی سے کوئی جنت نہیں لے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کی شان وہ ہے جن کے بابا کی شان یہ ہے، اور ایک مقام پر آقا فرماتے ہیں علی جسے چٹھی دیں گے وہی ثابت قدمی کے ساتھ پل صراط سے گزر پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو علی چٹھی دیں گے وہی پل صراط سے ثابت قدمی کے ساتھ گزر پائے گا۔ تو جب صبح ہوئی، دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے عرض کیا اے ابوبکر آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں نے علی سے کہا ہے سبحان اللہ۔ کہ علی جسے چٹھی دیں گے، میں نے کہا ہے کہ علی جسے چٹھی دیں گے وہی پل صراط پر ثابت قدمی کے ساتھ پار ہوگا۔ تو اتنا سننے کے بعد حضرت علی بھی مسکرانے لگے۔ حضرت علی جب مسکرائے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا اے علی جو ابوبکر کا دشمن ہوگا اسے چٹھی نہ دینا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور آپ جسے چٹھی دیں گے وہ پل صراط پر ثابت قدمی کے ساتھ گزرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے بیٹے امام حسین امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام ہے، جن کے حوالے سے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب یزید جیسا باطل، یزید جیسا شرابی، یزید جیسا زانی، یزید جیسا شرابی جب تخت پر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد جب بیعت کا اعلان کیا تو اس وقت خاندان نبوت میں سب سے بڑے اس پنج تنے پاک میں سے حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام حیات میں تھے۔ حضرت علی کی شہادت ہو چکی تھی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہو چکی تھی، اب بچے تھے ان پنج تنے پاک میں سے حضرت امام حسین۔ تو ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ نانا جان نے اسلام کو پھیلایا تھا اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اسلام کو بچانا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب یزید نے خط لکھا ولید ابن عقبہ کو جو مدینۃ المنورہ کے گورنر تھے،
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور میں تخت نشین ہوا، اب لوگوں سے بیعت لو، اور خاص طور سے حسین بن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ان لوگوں کا نام لکھا اور اس کے بعد ولید ابن عقبہ کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ خط پہنچا ولید ابن عقبہ کے پاس تو ولید گھبرایا کہ اتنا آسان نہیں ہے نواسۂ رسول اللہ سے بیعت لینا، تو اس نے مشورے کے لیے مروان ابن حکم کو بلایا، اور یہ مروان ابن حکم وہ ہے کہ جب یہ صلب پدر میں تھا تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم پر لعنت فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حکم پر اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تو اس وقت گویا کہ یہ اپنے باپ کے صلب میں تھا، تو گویا کہ اس لعن کو پانے والا یہ بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ پر بھی لعنت فرمائی اور مروان پر بھی لعنت فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس سے بھلائی کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ مروان کے باپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، شہر بدر کیا گیا تھا اور اسے طائف میں رہنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اسی حکم کا بیٹا مروان، اسے بلایا، مروان نے کہا فوراً ان لوگوں کو بلاؤ اور بلانے کے بعد بیعت کے لیے کہو، اگر یہ لوگ بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ انہیں قتل کر دو۔ ولید ابن عقبہ بلاوا بھیجا، حضرت امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی طرف، ساتھ میں حضرت امام علی مقام کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی اس وقت موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قاصد خط لے کر کے پہنچا کہ ولید ابن عقبہ آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگتا ہے وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں سے نکلے اور چلے گئے۔ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام اپنے چند ساتھیوں، چند نوجوانوں کو لے کر کے ولید ابن عقبہ کے پاس آئے اور باہر جوانوں کو کھڑا کیا، ارشاد فرمایا اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ اندر آ جانا، ورنہ جب تک میں باہر نہ آؤں یہاں سے جانا نہیں۔ حضرت امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ ولید ابن عقبہ نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے۔ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کے بعد مغفرت کی دعا کی، اور اس کے بعد ولید ابن عقبہ نے کہا کہ یزید تخت پر بیٹھ چکا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لے۔ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ جیسا آدمی، مجھ جیسا انسان جو میں نواسۂ رسول اللہ ہوں، اس چھپ کر کے میں بیعت نہیں کر سکتا۔ مجھ سے اگر بیعت لینا ہو تو باہر آؤ، اعلان کرو، عام اعلان کرو، اس کے بعد مجھ سے بھی کہو، پھر ہم دیکھیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ولید ابن عقبہ نے کہا ٹھیک ہے اب جائیں۔ جب امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نکلنے لگے تو مروان ابن حکم نے کہا انہیں جانے نہ دو، اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ انہیں قتل کر دو۔ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام پلٹے، آپ نے ارشاد فرمایا او ابن الزرقہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ تو جھوٹا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کو ولید ابن عقبہ نے کہا آپ تشریف لے جائیں۔ ولید ابن عقبہ سے مروان ابن حکم نے کہا ایسا موقع تم نے ہاتھ سے جانے دیا، اب ایسا موقع نہ ملے گا۔ ولید ابن عقبہ نے کہا ساری دنیا کی دولت لا کر کے میرے قدموں میں رکھ دیا جائے تو بھی میں نواسۂ رسول اللہ کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کروں گا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام واپس تشریف لائے، وقت گزرا، شام کا وقت ہوا، پھر دوبارہ بلاوا بھیجا ولید ابن عقبہ نے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ کہہ دو شام ہو چکی ہے، کل صبح ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے۔ ادھر امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام تشریف لائے اپنے گھر میں، اور آنے کے بعد گھر والوں سے کہا کہ اب حالات سازگار نہیں ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں خون بہے، لہٰذا اب ایسے حالات آ چکے ہیں کہ ہمیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے جب فرمایا، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے کہا سامان تیار کرو، اور لسٹ بنا کر کے دی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام، اب مدینہ منورہ سے آپ کو نکلنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 3 شعبان المعظم کا سورج غروب ہو چکا ہے، 4تھی شب لگ چکی ہے، شعبان المعظم کی 4 تاریخ۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام اب مدینہ منورہ سے آپ نکلنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام گھر میں ارشاد فرماتے ہیں ساری تیاریاں کر لو، اور اس کے بعد رات کا 3را پہر ہوتا ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سامان سواری پر رکھو، کجاوے بن چکے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام آخری سلام پیش کرنے کے لیے جنت البقیع کی طرف بڑھتے ہیں، جنت البقیع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے جا کر کے لپٹ جاتے ہیں، گویا کہ یوں عرض کر رہے ہوں گے امی جان آج ایسے حالات آ چکے ہیں کہ مدینہ چھوڑنے پر مجھے مجبور کیا جا رہا ہے۔ امی جان، یہ وہ شہر ہے جسے نانا جان بہت پسند کرتے تھے، یہ وہ شہر ہے جسے آپ بھی پسند کرتی تھی، آپ نے یہیں رہا، یہی ہمارا بچپنا گزرا، یہی ہماری جوانی گزری۔ امی جان زار و قطار رو رہے ہیں، امی جان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امی جان سے عرض کرتے ہیں آخری سلام لے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اس وقت دکھ گیا ہوگا، بڑے پیار اور محبت سے پالا تھا حضرت امام علی مقام کو، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا کہ اس وقت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی والدہ نے کہا ہوگا اے حسین جاؤ، صبر کی تلقین کی ہوگی، اور ارشاد فرمایا اے حسین جاؤ، تم وہاں پر اکیلے نہ ہوگے، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رہنا، وہاں پر اکیلے نہ ہوگے، میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہارے بھائی حسن مجتبیٰ بھی ہوں گے، تمہارے ماموں حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، تمہارے نانا جان بھی ہوں گے۔ مختصر یہ کہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام سلام پیش کرتے ہیں اپنی والدہ کے قبر انور پر، اور اس کے بعد وہاں سے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، ان کی قبر کی طرف۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آپ سلام پیش کرتے ہیں آخری سلام۔ اس کے بعد وہاں سے حضرت ابراہیم جو ان کے ماموں تھے ان کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آخری سلام پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ماموں جان، ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم ایک زانو پر بیٹھے ہوئے تھے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آپ ایک زانو پر تھے، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضرت جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں سے ایک کو آپ کو چننا ہوگا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر آپ کو قربان کر دیا تھا، مجھ پر آپ کو فدیہ بنا دیا تھا، آج میں آپ کا فدیہ بن کر کے جا رہا ہوں، میرے ماموں جان مجھے صبر کی تلقین کرے۔ عزیز
عزیزان ملت اسلامیہ آخری سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، نانا جان کے روضے اطہر پر آتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا، یہ وہ ساتھ تھی کہ جس وقت 70,000 فرشتے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں لے کر کے آسمان سے اتر رہے ہوں گے، درود و سلام کے گجرے لے کر کے اتر رہے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ نانا جان کے قبر انور پر پہنچتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، زار و قطار رونے لگتے ہیں، نانا جان اپنے حسین کی خبر لے۔ یہ وہ شہر ہے جسے آپ بہت پسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی وہاں انتقال کرتا ہے، نبی کا وصال وہاں ہوتا ہے جو شہر سب سے زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ شہر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نانا جان آخری سلام لے اور صبر کی تلقین کرے۔ اتنے میں آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صابرے۔ آقا صبر کی تلقین کرتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، نواسے گھبرانا رہی، یہ دیکھو یہ کربلا ہے، یہاں تمہارے خیمے لگیں گے، یہاں تمہارے کجاوے باندھے جائیں گے، یہاں تمہاری سواریاں بیٹھے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نقشہ بتا دیا، یہاں پر علی اکبر شہید ہوں گے، یہاں پر علی اصغر شہید ہوں گے، یہاں پر حضرت قاسم شہید ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بعد صبر کی تلقین کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جاؤ میں بھی وہاں موجود ہوں گا، اللہ رب العزت تمہیں صبر عطا فرمائے۔ صبر و رضا کا پیکر آخری سلام پیش کر کے وہاں سے نکلتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں، سارے لوگوں کو ساتھ لے کر کے نکلتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مکہ المکرمہ کی طرف روا دوا ہوتا ہے، مڑ مڑ کر کے روضہ انور کی طرف دیکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ پوچھو ان عاشقوں سے جو عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں جاتے ہیں، جب رخصت ہونا ہوتا ہے، واپس آنا ہوتا ہے، تو پوچھو آنکھوں سے آنسو کے سیلاب جاری ہو جاتے ہیں، آنسو کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ جن کا وہاں پر کوئی نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی گھر ہوتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، لیکن 8 دن 10 دن رہنے کے بعد جب وہاں سے واپس آنا ہوتا ہے تو عاشق رو جاتا ہے، عاشق کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ گنبد خضرا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کر کے آپ نکلتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب امتی، عام امتی جب اپنے آقا کو پکارتا ہے، آقا وہیں سے مدد کرتے ہیں، جب کوئی فریاد کرتا ہے آقا وہیں سے مدد کرتے ہیں۔ کیا امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی عرضیاں نہیں سنے ہوں گے؟ یقیناً سنے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ مختصر یہ کہ یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روا دوا ہوتا ہے، اور مکہ المکرمہ اپنی نانی جان کی حویلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس وقت موجود تھا۔ وہاں پر آپ قیام فرماتے ہیں، سامان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب مکہ والوں کو خبر پہنچی تو لوگ جوق در جوق امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں آنے لگے، آپ کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، تو جس طرح سے مدینہ والوں کو خوشی ہوئی تھی، آج مکہ المکرمہ میں جب نواسے رسول اللہ پہنچے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پہنچے ہیں، تو اس وقت ویسے ہی خوشی چھا گئی مکہ المکرمہ کے لوگوں کے اندر۔ صحابہ کرام آئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر پہلے ہی مکہ المکرمہ جا چکے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ادھر یزید کو خبر پہنچی، ادھر کوفہ والوں کو خبر پہنچی کہ امام حسین نواسے رسول اللہ، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار کر چکے ہیں، اور آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے ہیں۔ جب انہیں خبر پہنچی
تو لوگ سلیمان بن سرد کے گھر میں اکٹھا ہوئے، کوفہ والے، اور اکٹھا ہونے کے بعد میٹنگ بیٹھائی۔ سلیمان بن سرد نے کہا کہ اگر تم لوگ ان کے ساتھ وفا کر سکتے ہو، ان کا ساتھ دے سکتے ہو، تو پھر انہیں خط روانہ کرو بلانے کے لیے، لیکن اگر تم بزدل ہو جاؤ گے، اگر بے وفائی کرنا چاہتے ہو، اگر غداری کا خدشہ ہے تو انہیں نہ بلاؤ۔ سلیمان بن سرد نے جب کہا تو سارے لوگوں نے کہا ہم اپنی جان ان کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جان ان کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس کے بعد خط لکھا گیا امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی طرف کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، یزید تخت نشی ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا، لہٰذا آپ تشریف لے آئے۔ چونکہ کوفہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے والد بابا جان کے کوفہ والے چاہنے والے تھے، امام حسن مجتبیٰ کے بھی چاہنے والے تھے، لیکن کوفیوں کی غداری اور بے وفائی بہت مشہور تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن جب خط پہ خط آنے لگے اور 2-3 دن کے اندر 150 خطوط آ گئے، تو حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام، اب صحابہ کرام جو جلیل القدر صحابہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، بلایا اور بلانے کے بعد مشورہ کیا۔ صحابہ کرام نے منع کیا کہ آپ وہاں نہ جائے، وہاں کی غداری بہت مشہور ہے، لوگوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے۔ لیکن امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب میرے پاس کوئی عذر شرعی نہیں بچا، اس لیے کہ اگر میں وہاں نہ گیا اور میرے نہ جانے کی بنیاد پر وہ لوگ یزید کی بیعت کر لیے تو رب کی بارگاہ میں میں کیا جواب دوں گا؟ اگر وہ لوگ رب کی بارگاہ میں سوال کریں گے اے پروردگار عالم، جب رب ان سے پوچھے گا تم نے ظالم و جابر کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیا، تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی سچا رہنما نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی رہنما نہیں تھا، لہٰذا ہم مجبوری میں آ کر کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ دیے، تو میں اس وقت انہیں کیا جواب دوں گا؟ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے کہا تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ پہلے آپ کسی معتمد کو اپنا نائب بنا کر کے وہاں پر بھیجیں، پھر اس کے بعد جب وہ خبر دے کہ حالات سازگار ہیں پھر آپ جائیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بات طے ہوئی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا جائے، جو بہت ہی معتمد تھے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کے، اپنا خلیفہ بنا کر کے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ تو جب امام مسلم بن عقیل وہاں تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے 2 بچے محمد اور ابراہیم، جو ان سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل وہاں سے نکلتے ہیں، کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفہ پہنچنے کے بعد جب کوفہ والوں کو خبر پہنچی کہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نواسۂ رسول اللہ اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر کے مسلم بن عقیل کو بھیجے ہیں، امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر کے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے حوالے سے بیعت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ 12,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب جوق در جوق امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے دستے حق کے حوالے سے بیعت ہونے لگے، ادھر نعمان ابن بشیر نے، جو وہاں پر یہ صحابی رسول ہیں، جو گورنر تھے کوفہ کے، آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا کہ یزید کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک یزید کا ساتھی، یزید کا چیلا، یزید کا چاپلوس جو وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا آپ کمزور معلوم ہوتے ہیں،
کمزوری کے ساتھ کام نہ چلے گا، آپ کو سختی کرنی ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کمزوری کے ساتھ میرا نام فرما برداروں میں آ رہا ہے تو یہی میرے لیے ٹھیک ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ سختی کے ساتھ میرا نام نافرمانوں میں آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد وہ اٹھا وہاں سے، اور اٹھنے کے بعد خط لکھا یزید کی طرف کہ حضرت امام مسلم بن عقیل جو امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ بن کر کے یہاں پر آئے ہیں، لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے رہے ہیں، امام علی مقام کے حوالے سے بیعت کر رہے ہیں، لہٰذا کوئی سخت شخص کو بھیجو، کوئی سخت انسان کو بھیجو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یزید کے پاس یہ خط یزید کو ملا تو اب یزید نے مشورہ کیا، پھر مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوئی بات کہ عبید اللہ ابن زیاد بہت سخت ہے، وہ اپنے آگے کسی کی نہیں سنتا، لہٰذا اسے بھیجا جائے۔ یزید نے حکم نامہ بھیجا کہ تم فوراً بصرہ چھوڑو اور کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور اس کے بعد مسلم بن عقیل سے کہو کہ میری بیعت کریں ورنہ انہیں قتل کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں، غور کریں، عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، اپنے بھائی عثمان کو وہاں اپنا جانشین مقرر کیا، اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور قادسیہ کے مقام پر جب پہنچا عبید اللہ ابن زیاد تو یہ سوچا کہ یزید کے خلاف بہت ساری باتیں ہو رہی ہے کوفہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے پہچان لے اور اندر جانے نہ دے، لہٰذا حجاز کے راستے سے حجازی لباس پہن کر کے قادسیہ کے مقام پر اپنے ساتھیوں کو ٹھہرایا اور صرف 10-20 لوگوں کے ساتھ میں کوفہ میں داخل ہوا۔ اب چونکہ لوگوں نے سوچا کہ حجاز کے راستے سے حجازی لباس پہن کر کے آ رہے ہیں تو امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام ہوں گے، چونکہ امام مسلم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالات سازگار دیکھے کہ لوگ امام علی مقام کی بیعت کر رہے ہیں میرے ہاتھ میں، آپ نے خط لکھ دی کہ امام یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، لوگ آپ کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔ امام مسلم بن عقیل خط روانہ کر دیے تھے عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد حجازی راستے سے حجازی لباس پہن کر کے آیا تو لوگ یہ سمجھے کہ نواسہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، لوگوں نے نعرہ لگانا شروع کیا، سلام عرض کی، لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ لوگوں نے سوچا خلاف معمول نواسہ رسول اللہ سلام کا جواب نہ دے رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس کے بعد بھیڑ بڑھتی چلی گئی، لوگوں کا ہجوم ہوتا چلا گیا، جب راستہ نہیں بچا جانے کے لیے تو عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ میں جو اس کا ایک ساتھی تھا اس نے کہا چلا کر کے، او کوفہ کے لوگوں، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے، حسین ابن علی نہیں ہے۔ لوگ بہت افسوس کیے، لوگ واپس ہوئے۔ عبید اللہ ابن زیاد ڈائریکٹ گورنر ہاؤس پہنچا، نعمان ابن بشیر حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا، اور اس کے بعد خود وہاں منتخب ہو گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد صبح ہونے کے بعد وہاں کے بڑے بڑے عمائدین کو، بڑے بڑے عمرا کو، رؤسا کو بلاوا بھیجا، سارے لوگ اکٹھا ہوئے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر کے امام علی مقام کے حوالے سے بیعت کر رہے ہو، چونکہ وہ یزید کو امیر المومنین کہتا تھا، میں یزید کہہ رہا ہوں تو یزید کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اور یزید یہ مجھے کہہ کر بھیجا ہے اگر تم لوگ یزید کی خلاف ورزی کرو گے، اس کی بات نہ مانو گے تو میں سختی کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آؤں گا، میں سختی کروں گا، اور جو لوگ یزید کی بات مانیں گے میں ان کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عبید اللہ ابن زیاد نے خطبہ دیا، اور جو بڑے بڑے رؤسا تھے، بڑے بڑے عمرا تھے، ان کو گرفتار کر لیا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل
مختار ابن عبید کے گھر میں جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے قیام کیا تھا۔ جب انہیں خبر پہنچی عبید اللہ ابن زیاد نے ایسا معاملہ کیا ہے تو آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور محب اہل بیت حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو حضرت ہانی بن عروہ چونکہ محب اہل بیت تھے، آپ نے خاص کمرے میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو رکھا، اور ہانی بن عروہ کا تعلق پہلے سے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تھا، تو وہ جا نہیں رہے تھے ملاقات کے لیے، بیماری کا بہانہ بنا کر کے آپ اپنے گھر میں رہتے، دروازے پر بیٹھتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل کی تلاش کے لیے لوگوں کو بھیجا، لیکن کوئی پتہ نہ چل سکا۔ تو اس کے بعد موقل نامی ایک شامی غلام کو 3000 درہم دے کر کے بھیجا اور کہا جاؤ پتہ لگاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہیں۔ تو وہ شامی غلام سب سے پہلے مسجد میں چلا گیا، کوفے کی جامع مسجد میں جا کر کے کھڑا ہوا، لوگوں کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اتنے میں حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی باہر تشریف لاتے ہیں نماز پڑھ کر کے۔ جب آپ باہر تشریف لائے مسلم بن اوسجہ اسدی، تو موقل جو شامی غلام تھا جسے جاسوسی کے لیے عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا تھا، جب وہ دیکھا تو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ آپ مجھے مسلم بن عقیل کے پاس پہنچا سکتے ہیں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، میں محب اہل بیت ہوں، آپ مجھے ان کے پاس پہنچا دے، میں ملک شام سے آیا ہوں، 3000 درہم میرے پاس ہے، ان کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسلم بن اوسجہ اسدی نے کہا اتنے لوگ یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے کسی کے پاس نہیں گیا، تم صرف میرے پاس آئے ہو، جب میں نکلا تو مجھے پکڑے ہو۔ تو وہ غلام بڑا شاطر تھا، اس نے کہا آپ کے چہرے سے ایسی رونق اور ایسی چمک ایسے آپ کے چہرے پر ایسی رونق ہے، ایسی چمک ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ یقیناً آپ محب اہل بیت ہیں، یقیناً آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، نواسے رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اس کی بات پر آ گئے، چونکہ مخصوص لوگوں کو حضرت ہانی بن عروہ نے بتایا تھا کہ امام مسلم بن عقیل میرے گھر میں قیام فرما ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ لے کر کے مسلم بن عقیل کو حضرت امام مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد وہ غلام 3000 درہم دیا، اور دینے کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اس کے بعد اس کا معمول تھا روز صبح آتا اور شام کے وقت عبید اللہ ابن زیاد کو جا کر کے ساری خبریں پہنچاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد حضرت ہانی بن عروہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے بلاوا بھیجا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے بلاوا بھیجا، ہانی بن عروہ کا تعلق چونکہ بہت پہلے سے اچھا رہا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ میں، آپ بے خطر ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے چلے عبید اللہ ابن زیاد کے یہاں، اور اس کے بعد جب آپ پہنچے آپ نے سلام کیا، عبید اللہ ابن زیاد نے جواب نہ دیا، تو ہانی بن عروہ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد غضب ہو کر کے غصے میں کہا تم نے حکومت کے خلاف اپنے گھر کو جاسوسی کا سازشوں کا اڈا بنا رکھا ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے پہلے انکار کرنا چاہا، لیکن جب اس شامی غلام کو سامنے دیکھا تو آپ انکار نہ کر سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے بلایا نہیں ہے، امام مسلم بن عقیل آئے ہیں خود سے، تو میں انہیں نہیں کہہ سکا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ہانی بن عروہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا وقت دو، میں انہیں بھیج دوں گا۔ اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے کہا جب تک انہیں میرے پاس نہ لے کر کے آؤ گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ حضرت ہانی بن عروہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے گھر آئے ہوئے مہمان وہ بھی نواسے رسول اللہ، میں انہیں آپ تمہارے حوالے کر دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا، عبید اللہ ابن زیاد چھڑی لے کر کے حضرت ہانی بن عروہ کے سر پر اور آپ کے ہونٹ پر، آپ کے چہرے پر مارنے لگا، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر اس کے بعد آپ کو قید کر دیا۔ ادھر یہ خبر پھیل گئی کہ عبید اللہ ابن زیاد
حضرت ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو قبیلہ بنی مزہج کے لوگ، ان کے بھائی نسبتی بھائی تھے ابن الحجاج، وہ لشکر لے کر کے، فوجی دستہ لے کر کے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیے۔ گھیراؤ کرنے کے بعد انتقام انتقام کا نعرہ بلند ہونے لگا۔ کہا ابن زیاد، ہم نے تمہاری باتوں کی خلاف ورزی نہ کی ہے، تم نے میرے سردار کو مار دیا۔ ابن زیاد نے قاضی شریح کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا آپ جا کر کے دیکھ آئیں کہ ہانی بن عروہ کو قتل نہیں کیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت قاضی شریح جب وہاں پر گئے اندر تو دیکھا کہ حضرت ہانی بن عروہ لہو لہان ہے، کپڑے خون سے رنگین ہو چکے ہیں۔ حضرت ہانی بن عروہ نے کہا آپ جائیں اور جانے کے بعد ہمارے ساتھیوں سے کہیں کہ اگر چند لوگ اندر آ جائیں تو میں چھوٹ کر کے نکل آ سکتا ہوں۔ لیکن ان کے ساتھ میں ابن زیاد کا جاسوس بھی تھا، جس کی بنیاد پر آپ صرف لوگوں سے اتنا کہہ سکے کہ ہانی بن عروہ زندہ ہیں، انہیں شہید نہیں کیا گیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب لوگ وہاں سے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ادھر امام مسلم بن عقیل کو جب خبر پہنچی، آپ نے اپنے متوسلین کو بلایا، اپنے چاہنے والوں کو بلایا، یہاں تک کہ 40,000 کا لشکر جرار تیار ہو گیا اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ اب صرف حضرت امام مسلم بن عقیل کی اجازت کا انتظار تھا، ان کے حکم کا انتظار تھا۔ اگر حضرت امام مسلم بن عقیل اجازت دے دیتے تو ابن زیاد گرفتار ہو جاتا اور اس کے ساتھی مارے جاتے، لیکن حضرت امام مسلم بن عقیل یہ چاہ رہے تھے کہ باتوں سے معاملہ صلح ہو جائے، معاملہ حل ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ وقت ملا ابن زیاد کو، تو جو بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے عمرا کو قید کر کے رکھا تھا، ان لوگوں سے کہا کہ دیوار پر چڑھ کر کے اپنے لوگوں سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سارے لوگ دیوار پر چڑھ کر کے اپنے گھر والوں سے کہنے لگے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دو ورنہ یاد رکھو ہمارے مکان ضبط ہو جائیں گے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی اور ہم یہیں پر گرفتار ہیں، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ جب ان لوگوں نے کہنا شروع کیا تو اب یہاں سے لشکر جو ہے منتشر ہوتا گیا، یہاں تک کہ شام کے وقت 500 لوگ صرف بچے تھے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ میں، صرف 500 لوگ بچے تھے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ میں۔ آپ نے ان لوگوں کو لے کر کے مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ نے نیت باندھی۔ اس وقت 500 لوگ آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا ہے تو ایک بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ کوفہ والوں کی بے وفائی دیکھیں، غداری دیکھیں۔ جبکہ شروع میں سلیمان ابن سرد نے کہا تھا اگر تم ان کا ساتھ نہ دے سکو تو انہیں نہ بلانا، سب نے کہا تھا بیک زبان ہو کر کے ہم ان کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، بے وفائی نہیں کریں گے، غداری نہیں کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج دیکھیں وہی لوگ جو مہمان بنا کر کے بلوائے، خطوط پہ خطوط روانہ کیے، وہی لوگ آج بے وفائی کر بیٹھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام مسلم بن عقیل زار و قطار رو رہے تھے، اس لیے کہ میں نے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لکھ دیا ہے کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، لوگ اپنی جانوں کو آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام خط پانے کے بعد وہاں سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ وہ میری بات نہ ٹالیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی عالم میں آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے، پیاس کی شدت تھی، آپ نے دیکھا ایک خاتون، ایک ضعیفہ دروازے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے، جس کا نام ایک روایت کے ایک مقام پر طوع آیا ہے اور ایک مقام پر طوع آیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس ضعیفہ کو دیکھا تو آپ نے کہا کیا پانی مل سکتا ہے پینے کے لیے؟ آپ دیکھیں کیسی غداری کی، نواسہ رسول اللہ کو مہمان بنا کر کے بلانے والے آپ کا ساتھ چھوڑ دیے۔ اور کوفی لا یوفی، کوفیوں کی غداری بہت مشہور تھی، کوفیوں کی بے وفائی بہت مشہور تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے پانی مانگا، وہ ضعیفہ لا کر کے پانی پیش کرتی ہے، آپ پانی پیتے ہیں اور پانی پینے کے بعد میں آپ جو ہے وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں، برتن رکھ کر کے واپس آتی ہے،
کہا آپ نے پانی پی لیا ہے، کیا اور پانی پینا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو پھر کہا کہ اپنے گھر جائیں۔ پہلی بار بھی کہا، امام مسلم بن عقیل خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ دوسری بار کہا، تیسری بار جب کہا تو حضرت امام مسلم بن عقیل ارشاد فرماتے ہیں، اے ضعیفہ خاتون، میرا یہاں کوئی نہیں ہے، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفیوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے۔ اتنا سننا تھا، چونکہ وہ بھی محب اہل بیت تھی۔ اتنا سننے کے بعد وہ آپ کو اندر لے جاتی ہیں، آئیے اندر تشریف لائیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اس طوعہ کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ چونکہ اپنے بیٹے کے انتظار میں باہر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا لڑکا آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا لڑکا جو تھا وہ شرابی تھا، جواری تھا۔ عزیزان گرامی، جب وہ آیا اور اپنی والدہ کو اس خاص کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو وہ بھی اٹھا، اور جانے کے بعد دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل ہیں۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے اپنا تعارف کروایا، اور وہ شرابی تھا، جواری تھا۔ چونکہ اس کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اور وہ محمد ابن اشعث کے بیٹے سے یہ خبر کہلا دی کہ امام مسلم بن عقیل میرے یہاں موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب محمد ابن اشعث کے بیٹے کو خبر پہنچی، اس نے اپنے باپ کو بتایا، اور محمد ابن اشعث نے امام مسلم بن عقیل کی خبر ابن زیاد تک پہنچائی۔ جب خبر پہنچی تو امام مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد نے محمد ابن اشعث کی سرگردگی میں 150 لوگوں کو بھیجا گرفتار کرنے کے لیے۔ لوگ آئے اور اس ضعیفہ کے گھر کو گھیر لیا۔ امام مسلم بن عقیل جب گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنتے ہیں تو حضرت امام مسلم بن عقیل تلوار میان سے نکالتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ آپ نے مقابلہ کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم ان سے ایسے نہیں جیت پائیں گے، ہم انہیں ایسے نہیں شکست دے پائیں گے، تو ظالموں نے چھت کے اوپر چڑھ کر کے پتھروں کی بارش شروع کر دی، آگ کے گولے پھینکنے لگے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے جب یہ بزدلانہ طریقہ دیکھا، آپ باہر نکلے، باہر والوں سے جنگ شروع کیا، باہر والوں کو مارنا شروع کیا، کتنے لوگوں کو فنا فی النار کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کہ جب بہادری اور شجاعت دیکھا محمد ابن اشعث نے، تو کہا ہم تجھے امان دیتے ہیں۔ امام مسلم سے کہا ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ امام مسلم چونکہ اب تھک چکے تھے، خون سے پورا بدن لہو لہان ہو چکا تھا، چونکہ بکیر ابن حمران اسدی اور امام مسلم کی تلوار جب آپس میں ٹکرائی اور دونوں میں تلوار کا مقابلہ ہونے لگا، تو بکیر بن حمران اسدی کا تلوار حضرت امام مسلم بن عقیل کے لبہائے مبارک پر لگ گیا تھا، اور وہاں سے خون کے قطرے نکل رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تھک کے نڈھال ہو چکے تھے۔ جب محمد ابن اشعث نے کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے محمد ابن اشعث، اگر تو نے مجھے امان نہ دیا ہوتا تو میں اپنی تلوار میان میں نہ رکھتا۔ محمد ابن اشعث نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کی جائے گی، آپ ابن زیاد کے پاس چلیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد آپ تلوار میان میں رکھتے ہیں، ایک سواری لائی جاتی ہے، آپ سواری پر بیٹھتے ہیں، جیسے ہی سواری آگے بڑھتی ہے آپ کے بغل سے تلوار نکال لی جاتی ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یہ پہلی غداری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر یہ کہ ابن زیاد کے یہاں حضرت امام مسلم بن عقیل کو لے کر کے محمد ابن اشعث آتا ہے، اور اس کے بعد باہر بیٹھتے ہیں آپ۔ ابن اشعث اندر جاتا ہے، محمد ابن اشعث، اور جانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد سے کہتا ہے کہ ہم نے امان دی ہے، اور جنگ کے سارے معاملات بتایا، اور اس کے بعد کہا کہ ان کی شجاعت و بہادری کو جب ہم نے دیکھا تو ہم نے سوچا کام ایسے نہ ہوگا، بلکہ ہم نے انہیں امان دے دی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد بھڑک اٹھتا ہے، کہتا ہے تم کون ہوتے ہو امان دینے والے؟ تم کو کس نے حق دیا ہے؟ ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل
کو پیاس لگی تو حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا تھوڑا پانی دو، چونکہ ایک مشکیزہ وہاں پر ٹھنڈے پانی کا موجود تھا۔ تو ایک باہلی نے کہا، مسلم ابن عمر باہلی نے کہا کہ دیکھ رہے ہو ٹھنڈا پانی موجود ہے لیکن تمہیں ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں تو حمیم نار کا مستحق ہے۔ اس کے بعد عمارہ ابن عقبہ وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا پانی دے دیا جائے۔ پانی پیش کیا جاتا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل کو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل پانی لیتے ہیں، اپنے منہ سے لگانا چاہتے ہیں کہ خون کے قطرے گرتے ہیں اور پانی رنگین ہو جاتا ہے۔ دوسرا کٹورا پیش کیا گیا، تیسرا کٹورا پیش کیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تیسری بار آپ کے دانت گر جاتے ہیں ٹوٹ کر کے اس کٹورے میں اور پانی رنگین ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اب دنیا کا پانی میرے نصیب میں نہیں ہے۔ اتنے میں ابن زیاد کا بلاوا آتا ہے، حضرت امام مسلم بن عقیل اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد آپ نے سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی نے کہا آپ کو معلوم نہیں حاکم کے سامنے کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سپاہی نے کہا آپ نے سلام نہیں کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا اگر یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے کوئی سلام نہیں، اور اگر بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر بہت سلام ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا سننے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل ارشاد فرماتے کیا یقیناً تو مجھے قتل کرے گا؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہاں تم بچ کر نہ جا سکو گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے مجمع کی طرف دیکھا تو دیکھا وہاں پر عمر ابن سعد موجود تھا۔ آپ نے عمر ابن سعد کو بلایا وصیت کرنے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عمر ابن سعد حکومت کا چاپلوس انکار کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا ہے، سن لو۔ وہ اٹھا اور ایسی جگہ پر جا کر کے بیٹھا جہاں سے عبید اللہ ابن زیاد کا سامنا تھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے وصیت کی، سنو 700 درہم میں نے کوفے کے فلاں شخص سے لیا تھا، اسے دے دینا۔ دوسری وصیت کی کہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی طرف کسی کو روانہ کر کے خط بھیج کر کے قاصد کو بھیج کر کے بتا دینا کہ یہاں کے لوگوں نے ایسا ایسا معاملہ کیا ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ میں، اور مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ تیسری وصیت امام مسلم بن عقیل نے کی کہ جب میرا سر قلم کر دیا جائے، میں شہید ہو جاؤں، تو میرے جسم کو دفن کر دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر ابن سعد آ کر کے عبید اللہ ابن زیاد سے ان تینوں وصیتیں بتا دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا خائن کو بھی کہیں وصیت بتائی جاتی ہے؟ وصیت خیانت کرنے والوں کو بھی بتائی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بالآخر امام مسلم بن عقیل سے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا یہاں پہ لوگ متحد تھے، متفق تھے، تم آ کر کے انتشار پھیلا دیے، ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر دیے ہو۔ امام مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ نے لوگوں کا خون بہایا، اور یہاں پر ایک ظالم و جابر کے ہاتھ میں لوگوں کو ہاتھ دینے کے لیے تم کہہ رہے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم نے یہاں کے لوگوں نے ہمیں بلایا ہے، ہم خود نہیں آئے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا اور ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو حق کے راستے پر لائے اور لوگوں کو قرآن کی دعوت دے، تعلیمات قرآن کی دعوت دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تم قرآن کی دعوت دینے، تعلیم قرآن کی دعوت دینے کے لیے آئے ہو؟ اس وقت تعلیم قرآن تمہارے سامنے نہ تھی جس وقت تم شراب پیتے تھے؟ معاذ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہا تو جھوٹا ہے، شراب تو وہ پیتے ہیں کہ جن کا قتل کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، جن کے خون کو بہانا حرام قرار دیا گیا ہے، اور وہ قتل کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مسلم بن عقیل ارشاد فرماتے ہیں ہم یہاں حق کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، جھوٹے تم ہو، تمہارا حاکم جھوٹا ہے،
یزید جھوٹا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ نے کہا عبید اللہ ابن زیاد آگ بگولا ہوا اور اس کے بعد اولاد عقیل حضرت علی، امام حسین، امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کیا، آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد وہی بکیر ابن حمران اسدی کو بلایا عبید اللہ ابن زیاد، اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ انہیں لے جاؤ اور لے جا کر کے چھت کے اوپر قتل کر دو، ان کا سر قلم کر دو، اور اس کے بعد ان کے جسم کو چھت کے اوپر سے سر کے ساتھ میں نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائے۔ بکیر ابن حمران اسدی لے کر کے اوپر چڑھا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہوئے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اوپر پہنچتے ہیں۔ بالآخر محمد بکیر ابن حمران اسدی نے آپ کے سر اقدس کو تن اقدس سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد آپ کو چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو جاتے ہیں۔ ادھر امام مسلم بن عقیل شہید ہوئے، اور اس کے بعد اسی دن امام مسلم بن عقیل کا خط امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے۔ اب انشاءاللہ یہاں کے بعد آگے کی گفتگو کل ہوگی۔ پروردگار عالم ہم تمام کو امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فداک ہے یا رسول اللہ، فداک ہے یا حبیب اللہ، فداک ہے یا رسول اللہ۔